बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया था 30 सितंबर को इलेक्शन ट्राइब्यूनल पंजाब से मुतल्लिक। मैंने आपको कहा था सलमान अकरम राजा साहब खेल गए हैं और अब सलमान अकरम राजा साहब ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस काजी फैज़ के जाते ही काजी फैज़ के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक और कानून था नैब कानून से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसानी हकूक़ की वकील ईमान मज़ारी और उनके खावंद हादी अली चट्ठा। उनको 2 दिन पहले कोई इंग्लैंड पाकिस्तान का जो मैच था उस दौरान कोई रूट लगा हुआ था और उन्होंने चूँकि काफ़ी देर से, अब आपने जब हाई कोर्ट पहुँचना होता है तो आपने 9 बजे हर सूरत हाई कोर्ट पहुँचना है, तो आप लेट नहीं हो सकते। हाई कोर्ट में बहुत कम होता है कि जजेस आप कोई जूनियर कह दे या एसोसिएट कह दे जी कि आप इंतज़ार में रख लें, इंतज़ार नहीं होता और अदालतें इंतज़ार नहीं करती हाई कोर्ट की हद तक। अब 8:30 बजे वो कहते हैं जी कि हम पहुँचे और लेट हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा और इन्होंने रूट लगाया हुआ था, तो वो उतरे, उन्होंने बैरियर हटाए, वो बैरियर हटाने थे और वहाँ पर पुलिस वालों के साथ कोई उनकी तलख कलामी भी हुई। इस बुनियाद पर दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। कल उनको गिरफ़्तार किया गया। आज बख्तरबंद गाड़ी में उनको जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, जिनके हवाले से कल जस्टिस अरबाब ताहिर साहब वगैरह जो बेंच था वहाँ पर एक केस की समाअत थी आज़म सवाती के मुकदमे की, और वहाँ आज़म सवाती का रात 9 बजे जिस्मानी रिमांड का मामला उठाया जज साहिबान ने, बेंच ने, कि रात 9 बजे कैसे रिमांड दे दिया। तो उनको बताया गया जी कि बस जज साहब ने दे दिया। तो अदालत ने कहा कि इस जज के हवाले से ये वो है जो साइफ़र वाला है अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, तो इस हवाले से हम पहले भी इंस्पेक्शन जज को लिख चुके हैं, अब भी लिखेंगे। तो वो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में पेश किया गया। ईमान मज़ारी और वकला के हवाले से उन्होंने कहा जी, प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि 30 दिन का हमें रिमांड चाहिए, और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमा का मतन पढ़ देता हूँ। ट्रैफिक को रोका गया, इंग्लैंड की टीम का रूट था, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की रवानगी थी, स्टेट की सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। अच्छा, अब ठीक है जी, उन्होंने कोई गलत काम किया है, आपने कार्य सरकार में मुदाखलत, लेकिन ये दहशतगर्दी कैसे बन गया, ये बगावत 120B कैसे बन गया। और फिर दिलचस्प बात यह है कि आप जिस्मानी रिमांड हमेशा देते हैं, कोई रिकवरी करनी होती है, तो आपने कौन सी इसमें रिकवरी को, वो बैरियर को जेब में डाल के ले गए थे, क्या किया जिसके ऊपर, और वो दोनों वकील हैं और फिर ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, और पहले रियासत और हुकूमत के साथ उनके जो मामलात हैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वकालत करने पर मामलात ठीक नहीं रहते। उन्होंने दलाइल दिए कि दोनों मियाँ बीवी आए और बैरियर हटाने की कोशिश कर रहे थे। खातून मुलज़मा ने पुलिस को कहा मैं ईमान मज़ारी हूँ, रोड तुम्हारे बाप का नहीं है। इब्राहिम खान ट्रैफिक एहलकार ने बैरियर वापस लगाने की कोशिश की तो उसको मर्द वकील अब्दुल हादी ने मारा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बैरियर हटने पर 2-3 मोटरसाइकिल रूट तोड़कर आगे निकल गए। मकामी पुलिस के पहुंचने पर ये दोनों वकला पीछे हट गए। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि ये तो मुकदमा का मतन पढ़ रहे हैं, आपकी दरख्वास्त क्या है, जिस पर प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इन मुलजमान ने अवाम को इश्तियाल दिलवाया, वीडियो और वॉइस मैच कराना ज़रूरी है, जिस पर जज ने कहा कि जिन बंदों ने रूट तोड़ा वो नहीं पकड़े गए, जिस पर प्रोसिक्यूटर का कहना था उनकी शिनाख्त की जा रही है। वकील अताउल्लाह कुंदी ने बताया मौक़िफ़ अपनाया कि आपके सामने केसेस आते हैं, आप बेहतर जानते हैं किस केस में दहशतगर्दी दफ़ा लगती है। वकील मुलजमान का कहना था कि ईमान मज़ारी के क्लाइंट अदालत में पेश होने थे, उनको जल्दी थी, जल्दी की वजह से पुलिस ने ईमान मज़ारी को बैरियर मारे जिसका मेडिकल मौजूद है। ईमान मज़ारी ने भी क्रॉस वर्जन की दरख्वास्त दी है। पुलिस वालों ने उनको जब बैरियर धक्का दिया तो वो उसको लगा और उसका बाकायदा मेडिकल है और उन्होंने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दी है। वकील मुलजमान ने कहा कि जितना जुर्म किया है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, ये कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है, ये कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है। वकील मुलजमान कैसर इमाम ने कहा कि पहले एक नारा लगता है दहशतगर्दी, तो ये लोग कह रहे हैं जिस बंदे के साथ लड़ाई हुई वो सादा कपड़ों में था। वकील कैसर इमाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब सादा कपड़ों वालों को हम इतना सर पे चढ़ा रहे हैं, वकला के ऊपर दहशतगर्दी लगा रहे हैं, जो जुर्म बनता है वो लगाएं, आप 30 दिन का रिमांड क्यों मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने तफ्तीश करनी है, स्टेट गेस्ट थे, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, पुलिस एहलकार शहीद हुए, श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी हुए, ट्रैफिक अपडेट्स आती हैं, पहले इन्फॉर्म किया था इंग्लैंड की टीम स्टेट गेस्ट है। वकील कैसर इमाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंग्लैंड की टीम आई है, उनको दुख है, उन तक भी ये बात पहुंच गई है। इंग्लैंड की टीम को उस बात पर दुख ज़रूर हुआ होगा कि हमारी वजह से पूरा शहर जाम कर दिया। खैर, जज साहब ने फैसला महफूज करते हुए 3 दिन का जिस्मानी रिमांड अनायत फरमा दिया।
دوسری جانب نیب ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق نے نیب ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوئی اور وکلاء نے اپنے دلائل دیے اور موقف عدالت کے سامنے رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے صدارتی آرڈیننس کے تحت نیب ترمیم کے خلاف متفرق درخواست پر وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو جواب داخل کرانے کے لیے 13 نومبر تک آخری مہلت دے دی۔ عدالت نے کہا اگر آئندہ سماعت پر جواب داخل نہ ہوا تو حکومت کا دفاع کا حق ختم کر دیا جائے گا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان ترامیم کا مقصد صرف عمران خان کا ریمانڈ لیا گیا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں ہونے پر صدارتی آرڈیننس جاری ہو سکتا تھا یا نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترمیم جو ہے اس پر عدالت نے 13 نومبر تک کا وقت دیا اور عدالت نے کہا کہ 13 نومبر کو ہم آپ کی جو درخواست ہے اس کو فیصلہ کر دیں گے۔ یہ وہ آرڈیننس ہے جس کے تحت عمران خان 36 دن کا ریمانڈ بھگت چکے، اس کے بعد وہ نیب کیس ختم ہو گیا، وہ ایف آئی اے کو چلا گیا اور ایف آئی اے کے کیس میں بشرا بیگم کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور عمران خان کی بھی منظور ہو جائے گی۔ وہیں پہ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور وہ تھی الیکشن ٹرائبونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی۔ اس میں بھی پہلے آرڈیننس جاری ہوا، بعد میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا جب اس کو ترمیم کر دی گئی۔ اب دلچسپ بات یہ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے جب آفس سے میری بات ہوئی کہ جی آج سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل دیں گے یا نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی ہم لاہور ہائی کورٹ والے کیس کو زیر التوا رکھیں گے، ہم پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس شاہد کریم کا وہ جو فیصلہ ہے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ ملک شہزاد صاحب آئے اور پہلے جو امیر بھٹی تھے، الیکشن کمیشن نے 9 ججز کا نام مانگا، الیکشن ٹرائبونل کے لیے امیر بھٹی نے صرف 2 ججز کا نام دیا، جو جسٹس جو سرفراز ڈوگر صاحب اور سلطان تنویر صاحب کا 2 کا نام دیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ٹھیک ہے جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، صرف 2 کا انہوں نے، اور سارے کیس 2 ججز کو دے دیے، سینکڑوں اپیلیں تھیں۔ ملک شہزاد آیا، ملک شہزاد نے آتے ہی مزید 7 ججز کا نام دے دیا، 6 ججز کا مزید نام دے دیا کہ ان کو بھی آپ الیکشن ٹرائبونل کے مقرر کریں۔ اب وہ مقرر نہیں کہہ رہے تھے، اس پر معاملہ چلا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی سلمان اکرم راجہ کی۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا اور الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان 6 ججز کے جو چیف جسٹس نے آپ کو خط لکھا ہے اس کے مطابق ان کو اپوائنٹ کریں۔ آرڈر ہو گیا، اس آرڈر کے بعد جو چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد صاحب تھے، انہوں نے ان ججز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان کو ان کے جو حلقے ہیں وہ بھی تقسیم کر دیے۔ اتنے میں الیکشن کمیشن کے پاس تو صرف قاضی فیض عیسیٰ کی پناہ تھی اور وہ ہر دفعہ اس پناہ میں جاتے تھے، وہ بلے بلے کا نشان ہو، وہ ریٹرننگ افسران کا معاملہ ہو یا وہ کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ پہنچتے تھے قاضی فیض عیسیٰ کی پناہ میں۔ تو عیسیٰ فائز تو ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ اب نئی چیف جسٹس آ گئی، آپ بیٹھ کے معاملہ حل کر لیں۔ نئی چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان معاملہ طے پا گیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو پہلے 2 ججز تعینات تھے وہ 2 ججز جن کی حد تک الیکشن کمیشن پہلے راضی تھا، 4 سیٹنگ ہو گئے، 4 آپ ریٹائرڈ کر لیں۔ وہ انہوں نے ان کی آپس میں کمپرومائز ہو گیا، معاملہ طے پا گئے، انہوں نے بیان دے دیا عدالت میں الیکشن کمیشن نے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا نہیں جناب، لاہور ہائی کورٹ کا میرٹ پہ فیصلہ ہے، آپ میرٹ کے اوپر اپنا آرڈر، آپ بھلے اس کو خارج کر دیں، آپ بھلے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں، لیکن میرٹ پہ کریں۔ یہ جو کمپرومائز والا بیان ہے کہ جی معاملہ طے پا گئے، ہم اس وجہ سے نہیں کہ اب سلمان اکرم راجہ کو پتہ تھا کہ ہم نے آگے ریمیڈی لینی ہے، ہم نے جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں، چونکہ یہ جو ہم بحال کروائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اور ان ججز کو، اور یہ ریٹائرڈ ججز والا تماشا ہم ختم کروائیں گے، یہ سلمان اکرم راجہ کی، اور انہوں نے پورا زور دیا اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر انہوں نے خارج کروائی۔ میرٹ پر خارج ہونے کے بعد قاضی فیض عیسیٰ چلے گئے 25 اکتوبر کو، 25 اکتوبر کی رات کو، اور اس کے بعد کل پہلا ورکنگ ڈے تھا نئے چیف جسٹس کا، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ درخواست سلمان اکرم راجہ، یہ سول ریویو پٹیشن ہے، سلمان اکرم راجہ ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور جو پنجاب کے ہیں صوبائی الیکشن کمشنر ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ 13-14 جو فارم 45 والے ایم این ایز تھے انہوں نے بھی درخواستیں دائر کر کے فریق بنے تھے، ان کا بھی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ تھا وہ درست تھا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلے ٹرائبونل بنے تھے جو اس وقت کے چیف جسٹس نے نام دیے تھے ان کو بحال کیا جائے، چونکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اہم یہ معاملہ اٹھایا کہ
اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے تو ملاقات جب ایک نوٹس ہو گیا، نوٹس ہونے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن اور ججز نے کام سنبھال لیا، کوگنیزنس لے لیا، تو ججز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جن ججز نے، آپ کو یاد ہوگا، فارم 45 بھی منگوا لیے تھے اور ریکارڈ بھی منگوا لیا تھا اور کاروائیاں بھرپور تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، تو اس پر پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب چیف جسٹس کی یا چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہو گئی تو اس کا صرف ملاقات تو نہیں نا ججز کی تبدیلی کی وجہ بن سکتی، اس ملاقات کی کیا حیثیت ہے؟ الیکشن ٹرائبونل کا جج کون ہوگا، یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار تھا، چیف جسٹس نے اپنا اختیار استعمال کیا، لاہور ہائی کورٹ کا جوڈیشل آرڈر آ گیا، لاہور ہائی کورٹ کے جوڈیشل آرڈر کے سامنے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی انتظامی جو ملاقات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ 4 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار نے 6 الیکشن ٹرائبونلز کو نوٹیفائی کیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے بعد الیکشن ٹرائبونلز کے لیے حاضر سروس ججز کے نام واپس ہو گئے اور ریٹائرڈ ججز کے نام آ گئے۔ اس وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے 30 ستمبر کا، یہ درست نہیں ہے اور یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں یہ 30 ستمبر کا جو قاضی فیض عیسیٰ بینچ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے تھی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کل جب جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس کیس لگا تو انہوں نے استدعا کی کہ ہمیں موقع دیں اور اس کو اڈجرن کر دیں، چونکہ اب وہاں یہ بیان دیا گیا تھا کہ ہم نے جی ریٹائرڈ ججز کو شامل کرنا، چونکہ قانون آ گیا تو ریٹائرڈ ججز کا فیصلے میں ذکر تھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے تھے کہ پہلے ہم اس معاملے کو لے جائیں سپریم کورٹ میں ریویو میں، اور وہاں سے ہم اس فیصلے کو 30 ستمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوائیں اور پھر ہم لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگوا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو ڈیسائیڈ کروائیں۔ تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، درخواست دائر ہو گئی ہے۔ کل جمعرات ہے، کل کمیٹی بیٹھے گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی۔ مجھے لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا، چونکہ مخصوص نشستوں کی جو توہین عدالت ہے وہ بھی سلمان اکرم راجہ کے ذریعے دائر ہوئی ہے، وہ بھی 8 ججز کے پاس، جن ججز کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے انہی کے پاس لگے گی، وہ 8 ججز کے بینچ پہ لگے گی۔ جو آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں ہیں وہ مجھے لگتا ہے فل کورٹ میں فکس ہوں گی، اور یہ جو درخواست ہے یہ 5 رکنی نیا بینچ بنے گا، جس میں پہلے عقیل عباسی بھی اپنا اضافی نوٹ دے چکے ہیں، اور اب جب اس کا تگڑا کوئی سربراہ آ گیا تو پھر یہ معاملہ دلچسپ ہو جائے گا، چونکہ جس طریقے سے پنچایت لگا کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا ملاقاتیں کروا کے، اس کا میرٹ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے سامنے حیثیت نہیں ہے۔ بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔